ہماری منزل سری نگر ہے، کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے۔ آج پوری دنیا نے بھی دیکھ لیا کہ باقاعدہ پاکستان نے ایک نیا نقشہ جاری کر دیا ہے، جس کے بعد اس بات میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، اور یہ حقیقت آج نقشے کی صورت میں بھی سب کے سامنے آ گئی ہے۔ اب مودی کی غاصب فوج کے کشمیر میں دن گنے جا چکے ہیں۔ کشمیر کی وادی میں بہت جلد انشاءاللہ آزادی کا پرچم لہرائے گا۔ آج مودی کی سفاکیت کو، بربریت کی انتہا کو 1 سال ہونے والا ہے، اور اس 1 سال میں کشمیر کے بچے نے اپنے عزم اور حوصلے سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ مودی چاہے جو بھی کر لے، کشمیری اب اپنا حق خود ارادیت حاصل کر کے ہی دم لیں گے۔ مودی نے کشمیریوں کو نسل کشی کا منصوبہ بنا کر رکھا ہے، اور وہ بے نقاب اب ہو رہا ہے۔ پوری دنیا اس کی گواہ ہے کہ کیسے کشمیریوں سے 7 دہائیوں سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کیا گیا، لیکن آج پاکستان نے اپنا سرکاری نقشہ جاری کرنے کے بعد کشمیریوں کو یہ پیغام دے دیا کہ ہم سب کشمیری ہیں اور کشمیر پاکستان ہے۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں پاکستان کا نیا سیاسی نقشہ دنیا کے سامنے رکھا، جو پاکستان کی عوام کی امنگوں کا بھی ترجمان ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج سے سارے پاکستان میں پاکستان کا سرکاری نقشہ وہی ہوگا جس کو آج وفاقی کابینہ نے منظور کیا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ اسکولوں، کالجز اور عالمی سطح پر اب پاکستان کا یہی نقشہ ہوگا۔ مسئلہ کشمیر سے متعلق انہوں نے کہا کہ میں پھر سے واضح کر دوں کہ کشمیر کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں ہے، جو کشمیر کے لوگوں کو حق دیتا ہے کہ ووٹ کے ذریعے فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان یا بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے سب کو مبارکباد دی کہ یہ نقشہ کشمیر کی آزادی کے لیے پہلا قدم ہے، اور پاکستان فوجی نہیں سیاسی حل کے ذریعے ہی اقوام متحدہ کو بار بار یاد دلائیں گے کہ آپ کا ایک وعدہ تھا جس کو آپ نے پورا نہیں کیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ نے بھی نقشے کے حوالے سے کہا کہ اب جموں کشمیر کے حوالے سے کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے آج جان صاحب، میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ ایک بہت بڑا قدم پاکستانی حکومت کی طرف سے آج پاکستان کا ایک آفیشیل نقشہ جو جاری کیا گیا ہے، جس میں مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ کیا کہیں گے آپ، کتنا بڑا فیصلہ اور کیا سگنیفیکنس ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے اس لحاظ سے کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزوں کی وضاحت کر دی گئی ہے جو کہ عموماً جس کی بنیاد پہ غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو۔ خاص طور پہ یہ ہوا کہ جب انڈیا نے آرٹیکل 370 ختم کیا اور کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنایا تو انہوں نے اپنا ایک نقشہ جاری کیا۔ اب وہ نقشہ اگر آپ اپنا نقشہ آپ سامنے نہیں لاتے یا کوئی آپ کی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں آتا تو دنیا یہ سمجھ سکتی ہے کہ جناب یہ معاملہ سیٹلڈ ہے، بھارت نے اپنا نقشہ بنایا، پاکستان نے ایکسیپٹ کیا اس کو۔ تو ایک تو یہ کہ بھارت کے اس نقشے کی ڈینائل، اس کی نفی ہے کہ یہ نقشہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ بھارت کا نقشہ جو ہے وہ قطعاً کسی بھی صورت میں وہ حقیقت نہیں بیان کرتا اور نہ قابل قبول ہے۔ اس نے حقیقت رکھی ہے کہ آپ نے بھارت کا بتایا کہ کشمیر انلیگلی آکوپائڈ جو پورشن بھارت کے پاس ہے اس پہ لکھا ہوا ہے انلیگلی آکوپائڈ بائی انڈیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قبضہ تسلط آپ نے دنیا پوری تک پہنچایا کہ غلط، وہ بغیر قانونی ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے لداخ بھی اس میں شامل کیا، وہ دکھایا جو چائنا کے ساتھ ہماری وہاں پہ باؤنڈری ڈیمارکیٹ نہیں ہوئی، ہم نے چھوڑی ہوئی ہے کہ جناب جب کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو پھر یہاں ڈیمارکیشن ہوگی چائنا کے ساتھ۔ تو وہ چیز بھی واضح ہو گئی کہ کشمیر کا مسئلہ حل طلب ہے، چائنا تسلیم کرتا ہے اس کو کیونکہ اس کے ساتھ باؤنڈری نہیں طے ہوئی ہماری۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ سرکریک اس میں شامل ہے، سیچن شامل ہے، اور ان کو اسی طرح آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے فاٹا کے علاقوں کا بھی اس میں شامل کر دیا کیونکہ فاٹا کے علاقے اب کے پی کے کا حصہ ہیں، تو کے پی کے اندر وہ نظر آنے چاہیے تھے جو پرانے نقشوں میں نہیں ہیں، تو وہ بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس میں انکلوڈ کر دیا۔ جونا گڑھ، مناور یہ وغیرہ جو ہے مناظر، یہ سارے علاقے اپنی اصل پوزیشن پہ ظاہر کر دیے گئے۔ تو ایک تو یہ ہو گئی کہ آپ نے بھارت کے اس دعوے کی نفی کر دی، اور پوری دنیا اب دیکھ سکتی ہے کہ پاکستان کا کلیم کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ایک آفیشیل نقشہ اس قسم کا نہ ہونے کی وجہ سے مختلف ادارے، مختلف اسکول، کالجز اپنی مرضی کے نقشے استعمال کرتے تھے، اور ان میں اکثر غلطی ہو جاتی۔ کتابوں میں، نصابی کتابوں میں نقشہ لگا ہوا ہے اور پھر طوفان اٹھ رہا ہے کہ جناب اس میں کشمیر اس کا حصہ دکھا دیا، اس میں یہ ایسے دکھا دیا۔ پچھلے دنوں ایک سرکاری ٹی وی چینل کے اوپر بھی یہ مسئلہ آیا
تو اب یہ نقشہ جب آپ نے آفیشلی ایشو کیا تو سب کو یہ استعمال کرنا ہوگا، ہر کتاب میں یہ لگے گا، ہر نصاب میں یہ پڑھایا جائے گا، اور اس سے اویئرنیس بھی بڑھے گی لوگوں میں. اور دوسرا یہ کہ آپ کے پورا قومی جو موقف ہے پاکستان کا وہ اس سے ظاہر ہوگا، اور کوئی اس میں آپ میں یا کوئی اس میں تبدیلی یا ڈیویشن نہیں کر سکے گا. تو یہ بڑا قوم کے ایک موقف کے نقطہ نگاہ سے، بھارت کے نقشے کی نفی کے نقطہ نگاہ سے، کشمیر کی موجودہ حیثیت دکھانے کے نقطہ نگاہ سے کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، ہر لحاظ سے یہ ایک بڑا اچھا اور بڑا قدم ہے جس کے دوررس نتائج ہوں گے، اور آئندہ کے لیے ہمیں اس نقشے کو ریفر کر کے مختلف وقتوں پہ آسانی رہے گی. اچھا جوائن صاحب، ایک اور بات، کل ایک پورا سال ہو جائے گا بھارت نے جس طریقے سے ملٹری سیج اس وقت کشمیر کے اوپر رکھا ہوا ہے، پورے ایک سال سے پورا کشمیر جو ہے وہ جیل میں تبدیل کر رکھا ہے. اور میرے خیال میں تاریخ نے بھی شاید پہلی بار ہی انسانی حقوق کی اس قدر بری طریقے سے پامالی ہے جو پہلی بار وٹنس کی ہوگی. یوم استحصال جو ہے وہ کل پاکستان کشمیریوں کے لیے منا رہا ہے. دیکھیے یہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز بے تحاشا ہوئی، جیل بنا دیے کشمیر کو، اور یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹ واچ جو ہے، ان کی جو آرگنائزیشن ہے، اس نے رپورٹ مرتب کی تھی جس میں انہوں نے سارے یہ ظلموں پر بھی ہائی لائٹ کی تھی، اور پھر انہوں نے کہا یہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن جانا چاہیے. وہ جو فیکٹ فائنڈنگ مشن کا قصہ ہے وہ 5 لیٹر لکھے جا چکے ہیں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھارت کو، اور وہ اس نے جواب نہیں دیا. اب یہ پاکستان کو مسئلہ اٹھانا چاہیے یونائٹڈ نیشن میں کہ وہ ملک جو آپ کے خطوں تک کا جواب نہیں دیتا، جو ملک آپ کی قراردادوں کی کوئی وقت نہیں رکھتا، آپ اس کو یہاں پہ بٹھا رہے ہیں سیکورٹی کونسل میں. تو پاکستان کے پاس ایسا نسخہ ہے کہ ان کی تذلیل کی جا سکتی ہے، ان کے اوپر کنفرنٹ کیا جا سکتا ہے، اور کرنا چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنرل ٹراڈم جس شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مشال ملک صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، کشمیری حریت رہنما ہیں، اور کشمیری حریت رہنما یاسین ملک صاحب جو بہت پرومیننٹ ہیں کشمیر موومنٹ میں، ان کی زوجہ بھی ہیں. بہت شکریہ مشال پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. مشال صاحبہ، آج کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ، اس کے اوپر سب سے پہلے ہم بات کریں گے. وزیر اعظم پاکستان نے آفیشلی پاکستان کا ایک نقشہ جاری کیا ہے جس میں مقبوضہ کشمیر کو جو ہے وہ پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ یہ پہلا قدم ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان جو ہے وہ اپنی منزل یعنی کشمیر کو پالے گا. میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت کیا جذبات ہیں کشمیریوں کے، اور پاکستان کے اس اقدام کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو وہاں پہ کرفیو ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، پچھلے 2 دن سے اسٹرکٹ کرفیو امپوز ہو گیا ہے، اور پورا 1 سال ہونے کو آ رہا ہے جو کالا دن جس دن انہوں نے ایبروگیشن کیا آرٹیکل 370 اور 35A کی، باقاعدہ ایک نسل کشی کا باقاعدہ ایک ڈیتھ وارنٹ ایشو کیا ہندوستان کی سرکار نے، ڈس ممبرمنٹ کر دی کشمیریوں کی، ان کو اپنی ہی ملک اور قوم زمین کے اوپر ریفیوجی بنا دیا گیا، اور اس کے علاوہ ڈس انفرینچائزنگ کی یہاں پہ، اور یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں انڈینز کو دن بدن تیزی سے سیٹل کیا جا رہا ہے. یہ ایک بیٹل گراؤنڈ بن گیا ہے مقبوضہ جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس وقت، اور دن بدن اتنی تیزی کر دی ہے انہوں نے اپنی پالیسیز کے اندر کہ آپ کرونا کے دنوں میں بھی دیکھ لیں، 5 لاکھ فیملیز انڈینز کو انہوں نے ڈومسائل سرٹیفکیٹس ریزیڈنسی ایشو کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ووٹر رائٹ بھی دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 8 لاکھ ہندوستان کی فورسز ہیں ان کو ملا کے، اور جو 6 لاکھ وہاں پہ لیبررز ہیں ان کو بھی مل رہے ہیں یہ ڈومسائل سرٹیفکیٹ. سو پاکستان کی طرف سے جتنے بھی سمبولک جسچرز آ رہے ہیں یا انٹرنیشنل پالیسی بلڈنگ کے اندر کہ اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کیا جائے، اس میں اور بھی تیزی آنی چاہیے، اور جتنے بھی سٹیپس پاکستان کشمیریوں کے حق میں لیتا ہے، آپ نے پاسٹ میں بھی دیکھا ہے کشمیری ہمیشہ ان کو ویلکم کرتے ہیں، مگر اس وقت کیونکہ جیسے وہاں پہ بالکل انہوں نے بند کر دیے سارے کے سارے رابطے مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، تو اس وقت اور بھی خطرناک سلسلہ ہے جو اس وقت جو پالیسیز فیسٹزم کی اور جو ہندوتوا کی اور سیفرنائزیشن کی ہندوستان کی چل رہی ہیں، یہ ڈائریکٹ بلو ہے ہماری حق خود ارادیت کے اوپر، کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سارے کشمیریوں کو یہاں سے وائپ آؤٹ کر دیا جائے اور ایک منی انڈیا میں تبدیل کر دیا جائے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے مشال صاحبہ کہ ظلم و علم کی نئی داستانیں رقم کی ہیں اس پچھلے پورے 1 سال میں مودی سرکار نے وہاں پر بھارت نے. مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے 1 سال میں جب زیادہ سے زیادہ سپریس کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے، وہاں پر جذبہ آزادی کی جو تڑپ ہے وہ اور زیادہ بڑی ہے اس طریقے سے دبانے کی وجہ سے کشمیریوں کو؟
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیریوں کو جب بھی ہندوستان نے ٹیرر یوز کیا ہے، چاہے ہندوستان کی فورسز نے اپنے ویپنز کے تھرو کیا ہو، چاہے اس لا فیئر کی بات کریں جو ایک لیگل پریزیڈنشل ایکشن انہوں نے لیا ہے، یونیلیٹرلی کشمیریوں کے سارے رائٹس کو چھین لیا گیا ہے، چاہے یہ کچھ بھی کریں ہو، مگر ہر دفعہ ان کو ہار ہی ملی ہے کیونکہ سائیکولوجیکلی، مورلی، پولیٹیکلی، ڈیموکریٹکلی جو کشمیری ہیں وہ بہت منظم ہیں اور ان کو کمیٹڈ ہیں، ان کی ایک حق خود ارادیت کی سٹرگل یو این کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ اس میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے. اور اگر ہندوستان کہتا ہے کہ وہاں ایک سناٹا ہے، لوگ وہاں پہ کچھ نکل نہیں رہے جو ان کا پروپیگینڈا ہے، تو پھر کیوں بھائی اپنی 8 لاکھ فوج کو وہاں سے نکالو. اگر سمجھتے ہو کہ اس کو یونین ٹیریٹری بنا دیا ہے اور تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے تو کیا کر رہی ہے تمہاری یہ دہشت گرد آرمی وہاں پہ لوگوں کے سامنے جو کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک. مشال صاحبہ، یقیناً آپ بڑی باہمت خاتون ہیں اور آپ کے شوہر جس طریقے سے اس فریڈم موومنٹ کا حصہ ہیں اور ابھی بھی نظر بندی کا وہ شکار ہے، نہ صرف وہ بلکہ اور جو حریت رہنما ہیں، کشمیری رہنما ہیں، وہ بھی نظر بندی میں ہیں، کچھ گرفتار کر لیے گئے ہیں. مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کا ان سے رابطہ ہوتا ہے، وہ کیا بیان کرتے ہیں، کس طریقے سے وہاں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، روز روز نئی داستانیں ظلم و ستم کی جو ہیں وہ رقم کی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ، ان کو کس طریقے سے پریشرائز کیا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ دیکھیں، مکمل طور پہ رابطہ جو ہے ختم کر دیا ہندوستان نے. مجھے کچھ پتا نہیں ہے پچھلے 3 مہینے سے یاسین صاحب کی کیا حالت ہے. ان کو پچھلے سال فیبروری کے مہینے میں اریسٹ کیا گیا تھا اور ان کو پھر کوٹھی باغ پولیس اسٹیشن سے جموں جیل میں شفٹ کیا تھا اور وہاں سے ان کو تہاڑ جیل کے اندر شفٹ کیا اور اس کی بھی سب سے خطرناک وارڈ کے اندر جو اس کا ڈیتھ سیل ہے. یہ وہی ڈیتھ سیل ہے جہاں مقبول بٹ شہید کو اور افضل گرو کو پھانسی لگی تھی اور یہیں پہ یاسین صاحب کو رکھا ہوا ہے اور ان کو 5x9 کا پنجرہ، 5x7 کا پنجرہ ہے فیٹ کا، اور وہاں پہ ان کو فزیکل اور مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ان کا دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ فیملی کے ساتھ کوئی رابطہ. کورونا کے دنوں میں تو اور بھی زیادہ ان کی لائف اور ان کی ہیلتھ کو رسک ہے. اچھا مشال صاحبہ بالکل میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اے ایس دلت جو ہیں، آئی ایس آئی کے سابق چیف جو ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر یہ بیان کیا تھا جیسے ہی یہ حریت رہنماؤں کی گرفتاری عمل میں آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آزادی کا جو جذبہ ہے اور وہ جو چنگاری ہے وہ کشمیری نوجوانوں میں اب اور بھرپور طریقے سے بھڑک رہی ہے اور شاید بھارت کے لیے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے. آبزرویشن ان کی تھی، میں آپ کی جاننا چاہوں گی. یہ بالکل کریکٹ بات ہے کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہندوستان نے ٹیرر یوز کیا، برائب کرنے کی کوشش کی، کشمیریوں کو لا فیئر کے تھرو ان کے لیگل رائٹس چھینے، ہر لحاظ سے نسل کشی کی، مگر جذبہ حریت کم نہیں ہوا لوگوں کے اندر. ہماری تحریک کو لیڈر لیس خدا نخواستہ یہ کرنا چاہتے ہیں مگر پھر بھی ان کی بھول ہے کیونکہ جو بھی جنریشن ہے کشمیریوں کی اس وقت، بزرگوں سے لے کے دودھ پیتے بچے، سب کا ایک ہی سینٹیمنٹ ہے، گو انڈیا گو بیک، وی وانٹ فریڈم. بہت شکریہ. مشال ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، کشمیری حریت رہنما، اور ہمیں کشمیر کے حالات کے حوالے سے آگاہ کر رہی تھی. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ پچھلے 3 مہینے سے ان کا سارے رابطے جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں ان کے شوہر کے ساتھ بھی، اور ظلم و ستم کی جو انتہا ہے وہ اپنے عروج پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈین انلیگل آکوپائڈ کشمیر کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پر ہمیں بریک لینا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے